چند دن ان کے ویسے ہی گزر گئے، سب معمول پہ چل رہا تھا۔ البتہ سجاد صبین کے متعلق اپنے گھر میں بات کر چکا تھا۔ نفیسہ بہت خوش ہوئی تھی، عبداللہ بھی خوش تھے۔ اس نے باقاعدہ طور پر صبین سے بات تو نہیں کی تھی، مگر اشارے کے طور پر اس نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ یہ بات سن کر خالہ تو حیران ہی تھیں، ساتھ میں یزدان کا بھی وہی حال تھا۔ یہ لڑکی اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتی ہے؟ وہ ویسے ہی چائے کے گھونٹ پیتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ خالہ خدا کے لیے وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا، ورنہ پہلے ہی انکار ہو جائے گا، سجاد جل کر بولا تھا۔ اس بیچارے کو تو ویسے ہی شادی کی بہت جلدی تھی، اور اب اسے لڑکی بھی مل گئی تھی تو اس نے دیر کرنا صحیح نہیں سمجھا۔ البتہ یزدان ناول پڑھ پڑھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بھی سونیا کال کیا کرتی تو وہ کسی نہ کسی ناول کے بارے میں بتا رہا ہوتا۔ سونیا بھی پریشان تھی، جس انسان نے زندگی بھر کتابوں کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اب وہ صرف کتابوں کی ہی باتیں کر رہا تھا۔ مگر بچوں کے دلوں کے حال مائیں اچھے سے جانتی ہیں، سعدیہ بیگم نے انہیں بتا دیا تھا۔ سونیا بہت خوش ہو گئی تھی، مگر یزدان صاحب ابھی بھی اسٹرگل کر رہے تھے اپنی محبت کو پانے میں۔ لیکن انمول کو کسی اور چیز کی ہی کھوج تھی۔ آج صبین کا رشتہ لے کر وہ سب لوگ جانے والے تھے۔ سجاد تو خوشی کے مارے رک ہی نہیں رہا تھا۔ جس انسان نے محلے کے بچوں کو 1 روپیہ آج تک نہیں دیا تھا، وہ آج 100 کے نوٹ ان کو تھما رہا تھا۔ یہ واقعی میں عاشق ہو گیا ہے۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے تو کہا تھا نا، اپنے بیٹی کی ایسی بہو لاؤں گی کہ پورا محلہ دیکھ کر جل کر رہ جائے گا۔ جا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، تم سب لوگ جلتی رہنا۔ نفیسہ نے ایک نظر عورتوں پر ڈالتے ہوئے سجاد کو اندر کی طرف چلنے کا کہہ کر اندر جا چکی تھیں۔ پریشی آج کالے کلر کے فراک زیبتن کی بہت حسین لگ رہی تھی۔ کھلے بال جو کمر تک آ رہے تھے، مگر دوپٹہ پورے طریقے سے سر پر محفوظ کیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ جو انمول نے کیا تھا، ورنہ اس کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ سب صبین کے گھر جانے کو تیار تھے۔ پیاری لگ رہی ہو، پری کو ایک نظر دیکھتے ہوئے برہان نے کہا تھا۔ وہ تو میں روز لگتی ہوں، کوئی نئی بات کریں۔ اس نے بھی اسی بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ اگر تم دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو چلیں۔ پیچھے سے سجاد گھڑی پر نظر جمائے بول رہا تھا۔ تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے آج ہی اسے لے آئیں گے۔ آج رشتہ ہو رہا ہے۔ ہاں تو انشاءاللہ رشتہ پکا ہو جائے گا تو بس کچھ وقت بعد ڈیٹ فکس کر کے اس کو لے آئیں گے۔ یہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی، تمہارے جیسی قسمت ہماری بھلا کہاں کہ اسی دن ہی لے آئیں۔ اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، آج ہی اس کو لے آتا۔ یہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی تھی۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں تھے۔ یزدان بھی سفید کلر کا کرتا پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لگ رہا ہوں نا ہینسم؟ اس نے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی داڑھی میں ہاتھ چلاتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ او بھائی، تم کس خوشی میں اتنے تیار ہوئے ہو؟ مجھ سے زیادہ تو تم تیار لگ رہے ہو، سجاد نے غصے میں کہا تھا۔ اب وہ تمہاری شکل ایسی ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ہلکا سے تیار ہوا ہوں، پھر بھی میں اتنا حسین لگ رہا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں سجاد؟ اس نے بھی اپنے ہونٹوں کو گولائی دیتے ہوئے سجاد کو آگ لگا دی تھی، اور اس کے اس انداز پہ سجاد کو سچ میں آگ لگ گئی تھی۔ تم لوگوں کو چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ اب نفیسہ کی آواز آئی تو سب لوگ باہر کی طرف جانے لگے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک گاڑی میں پریشے، برہان، انمول، یزدان اور سارا بیٹھے تھے۔ سجاد کے رشتے کی بات ہو اور سارا نہ چلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور دوسری گاڑی میں عبداللہ، سعدیہ بیگم، نفیسہ اور خالہ تھے۔ وہ گاڑی رفتار کے ساتھ اپنی منزل کو رواں دواں تھی۔ کچھ ہی وقت بعد گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی تھی۔ سب لوگ آگے کی طرف جانے لگے۔ یزدان، انمول، سارا گاڑی سے مٹھائیوں کی ٹوکریاں نکال کر باہر لا رہے تھے، اور اب وہ سب لوگ سب سے مل رہے تھے۔ صبین کے والد نے پہلے ہی سجاد کو دیکھا ہوا تھا، اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ انہیں تو بس اپنی بیٹی کی رضامندی چاہیے تھی۔ اندر صبین ہلکا سا گرے کلر کا جوڑا زیبتن کیے لائٹ میک اپ میں بہت حسین اور سادہ لگ رہی تھی۔ وہ سب اندر آ چکے تھے، مگر پری، انمول اور سارا سب لوگ صبین کے کمرے میں جا چکی تھیں۔ صبین کے کمرے میں وہ لوگ جا کر صبین کو دیکھنے لگیں۔ صبین بھی مسکراتے ہوئے سب سے مل رہی تھی۔ صبین کے گھر میں ان کے والدین اور ایک بھائی تھا۔ بھائی UK میں ہوتا تھا، مگر اس رشتے کے متعلق صبین کے والدین نے پوچھا تھا تو اس نے بھی کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا۔
اب سبین اپنے سر پر دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے نفیسہ کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ سجاد کی تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، وہ بس سبین کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ اب رشتے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، ہمیں کیا مسئلہ ہوگا؟ بھلا آپ پڑھائی کی بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی پڑھائی کر سکتی ہے، اور ہم تو اچھے سے جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی کتنے اچھے گھر کی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا گھر بھی دیکھا بھلا ہے، تو بھائی صاحب ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سبین کے والد نے بڑی محبت سے کہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں پر سب کے چہرے پہ خوشی آ گئی تھی۔ تو بتاؤ بیٹا سبین، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نفیسہ بیگم نے سبین کی رضامندی پوچھی تھی، اور سجاد یکدم خوف سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی اور سبین کے درمیان کچھ دیر پہلے ہونے والی چیٹ یاد آئی تھی۔ سبین نے اسے ویڈیو کال کی تھی، مگر وہ تیار نہیں ہوئی تھی۔ ہائے سبین، تمہاری آنکھیں اتنی گہری ہیں، بالکل سمندر کی طرح، وہ اسے دیکھ کر محبت سے کہہ رہا تھا۔ تو ان میں ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ سجاد کے لہجے پر اسے اچھی خاصی تپ چڑھ گئی تھی۔ شادی سے پہلے بیوہ ہو جاؤ گی؟ کوئی اندھی ہی ہوگی جو تم سے شادی کرے گی۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، وہ بھی گہری۔ سجاد ویسے ہی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، جملہ مکمل کرو۔ سمندر کی طرح گہری۔ اور سبین کا منہ بن گیا۔ اس نے فون پر ہی اسے اچھے خاصے القابات سے نواز کر فون فوراً بند کر دیا تھا۔ سجاد تو دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ بس کوئی اس سے نہ پوچھے، ورنہ وہ سیدھا ہی انکار کر دے گی، مگر سعدیہ بیگم نے تو اسی سے ہی پوچھ لیا تھا۔ اور اب کیا ہوگا وہ انہی سوچوں میں تھا جب ایک ہلکی سی آواز، لیکن بہت میٹھی سی آواز آئی تھی، جسے سجاد سن کے ایک پل کے لیے گونگا ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سبین کے اس جملے نے سجاد کو گویا نئی زندگی دے دی تھی۔ اس نے اپنی سانس بحال کی تھی۔ وہ بے یقینی سے سبین کو دیکھ رہا تھا۔ سبین پلکیں جھکائے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیسے ہوا، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اسے پھر بھی ڈر تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا۔ مگر وہ خوش تھا کیونکہ وہ پاگل تھا، اور پاگل لوگ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ دل ہی دل میں یزدان سجاد سے مخاطب تھا۔ چلیں بھائی صاحب، ہم تاریخ پکی کر لیتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی پہلے نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ بچی کی پڑھائی مکمل ہونی ہے، اور ہم رخصتی پڑھائی کے بعد کر لیں گے، ویسے بھی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ نفیسہ نے انہیں محبت کے ساتھ سبین کو گلے لگاتے ہوئے بولا تھا، اور برہاں تو یزدان اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے رہ گئے۔ وہ جو گھر میں مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج ہی اس کو لائے گا، اگر آج نہ آئی تو چلو کچھ دن بعد آ جائے گی، مگر نفیسہ بیگم نے تو اسے اور دور کر دیا تھا۔ یکدم سجاد کا چہرہ اترنے لگا۔ ابھی وہ لوگ اپنی خوشی میں ہی گم تھے جب ایک ملازم اندر کی طرف آیا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ جب اس ملازم نے جو کچھ بولا تو وہاں پر وہ ساری بات سن کے سبین کے چہرے پر یکدم گھبراہٹ کے بادل آئے تھے۔ وہ منصور صاحب کے بیٹے آئے ہیں، وہ کوئی فائل کی بات کر رہے ہیں۔ سبین سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یکدم اس کے چہرے پہ پریشانی آئی تھی۔ سجاد اس کے بدلتے ہوئے تیور نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے آخر ہو کیا گیا ہے۔ وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یا اللہ خیر، سبین نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی۔ ارے بھائی، اسے اندر بلاؤ، باہر کیوں کھڑا رکھا ہے؟ بلاؤ اس کو اندر، وہ ملازم کو حکم دیتے ہوئے پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو گئے تھے۔ اور جیسے ہی وہ شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا، اس وقت اس کے پاؤں جیسے کہ جم گئے تھے۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سبین کے والد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نوجوان کو گلے لگایا۔ ارے آؤ بیٹا، میں ملواتا ہوں تمہیں، یہ سجاد ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ سجاد کے ساتھ پکا کر رہا ہوں۔ اور سجاد، ان سے ملو۔ وہ سجاد کو ملنے کے لیے کہہ رہے تھے۔
اور پھر سبین کے والد نے کہا کہ یہ سجاد کے والدین ہیں۔ جب سب کی نظر اس نوجوان پہ پڑی تو سب کے چہرے سپاٹ ہو گئے۔ کسی کے چہرے پر غصہ تھا تو کسی کے چہرے پہ ڈر تھا تو کسی کے چہرے پہ فکر تھی۔ نفیسہ نے جب شہریار کو دیکھا تو اس پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے اور اس نے اسے کہاں دیکھا ہے، مگر وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو سامنے بیٹھی کالے جوڑے میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا ہاتھ کسی لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ سبین کے والد سب کا تعارف کروا رہے تھے اور اب باری تھی اس لڑکی کے تعارف کی۔ شہریار سانس روکے اس کا تعارف سن رہا تھا، یا شاید وہ سن نہیں رہا تھا، وہ صرف دیکھ رہا تھا۔ یہ پریشے ہے، سجاد کی بھابھی اور برہان کی بیوی؟ اور شہریار منصور اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا۔ سارا اور یزدان اسی وقت اس کی طرف بڑھے اور اسے سنبھالنے لگے۔ وہ انکل یہ میرے دوست ہیں، اور مطلب میرا دوست بھی ہے، یہ اس کی طبیعت صبح سے خراب نہیں ہے، اس وجہ سے شاید یہ تھوڑا گھبرا گیا ہے یا پھر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سارا نے بات کو سنبھالنا چاہا، وہ بھی خود بھی گھبرا گئی تھی، لیکن وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا۔ اس کے کانوں میں تو صرف یہی الفاظ گونج رہے تھے، برہان کی بیوی۔ برہان سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ پریشے ڈرتے ہوئے شہریار کو دیکھ رہی تھی، وہ اس کا حال دیکھ کر سچ میں ڈر گئی تھی۔ سبین نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ سجاد کو بھی اس کی حالت دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ کتنی ہی لڑائی سہی مگر سجاد کو تکلیف ہوتی تھی شہریار کو تکلیف میں دیکھ کر۔ یزدان اور سارا اسے سنبھال کر اب باہر کی طرف لے جا رہے تھے۔ یکدم اس خوشگوار ماحول میں کچھ تلخی کے بادل آ چکے تھے۔ شہریار سنبھالو خود کو، سارا اسے سنبھال رہی تھی۔ یزدان بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، وہ سارے جذبات سے بخوبی واقف تھا۔ ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، کاش تم سمجھ جاتے تو تمہارا حال یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ آج شہریار منصور نے اپنی پہلی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج اسے اپنا دل مکمل مرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ کسی کو بھی نہیں سن رہا تھا، وہ سننا چاہتا ہی نہیں تھا۔ سبین نے اسے روکا تھا مگر وہ نہیں رکا، سارا نے اسے روکا تھا لیکن وہ نہیں رکا، اور اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ سبین سب سے معذرت کرتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ سجاد بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ پری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ برہان نے مسلسل پری کا ہاتھ زور سے اپنی سخت گرفت میں لیا ہوا تھا۔ برہان کیا ہوا ہے شہریار کو؟ کھانے کے میز پر وہ برہان سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، کھانا کھاؤ تم۔ وہ اتنا کہہ کر پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہریار تم ٹھیک ہو؟ آج شہریار منصور کا دل بہت بری طریقے سے ٹوٹا تھا، اور اتنا برا ٹوٹا تھا تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سجاد وہیں جیب میں جیب میں ہاتھ ڈالے سبین کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ خود کو بے فکر ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا مگر وہ خود بھی جانتا تھا کہ اسے فکر ہو رہی ہے۔ سجاد نے بڑی ہمت کے ساتھ خود پر قابو کیا ہوا تھا۔ وہ پتھر دل انسان جس کے آنکھوں میں کسی نے کبھی پانی تک نہیں دیکھا تھا، آج وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بے ساختہ سجاد سب کچھ بھول گیا اور اس کے گلے جا کر لگ گیا۔ سجاد کے گلے لگنے پر شہریار نے بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے پکڑ لیا تھا۔ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ویسے ہی گلے لگ کر پوچھ رہا تھا۔ سجاد سب کچھ بھول کر اسے سنبھال رہا تھا۔ سارا بھی آگے بڑھ کر اس کو گلے لگانے لگی۔ یہ سب لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیوں؟ وہ رو رہا تھا۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ کھانے کے ٹیبل پر انمول نے پری سے پوچھا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا، اس نے بھی لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کھانا کھاؤ۔ اسے برہان کے دوبارہ آواز آئی تو وہ دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ میرے بھائی سنبھالو خود کو، پری تمہارے نصیب میں نہیں تھی، وہ برہان کے نصیب میں تھی، اسے مل چکی ہے، تم سنبھالو خود کو۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا ہر چیز اس کے نصیب میں ہے؟ پہلی بار میں نے کسی سے محبت کی، پہلی بار میں نے کسی کو اپنے دل دیا تھا، کسی کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، کسی کو وہ مقام دیا تھا جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا، کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا، اور دیکھو پتہ کیا چلتا ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، اور بیوی بھی کس کی؟ میرے اپنے بچپن کے دوست کی۔
ہنسنے کی بات ہے نا یہ، ہنسو نا تم لوگ، ہنس کیوں نہیں رہے ہو تم لوگ، یہ ہنسنے کی بات ہے۔ وہ اس وقت بچوں کی طرح روئے جا رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح دوبارہ ہنسنا شروع کر دیتا۔ سب لوگوں کا اس کا یہ حال دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہنسی کے پیچھے کا درد سب لوگ سمجھ پا رہے تھے۔ اسی لیے ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، میں تمہیں سمجھانے کافی بار آئی تھی۔ سبین کافی دیر بعد بولی تھی، تمہیں تو پتہ تھا نا، تمہیں تو ایک ایک چیز پتہ تھی، تو تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ سارا، مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی، تم بھی تو جانتی تھی، تم تو میری بہن تھی نا، پھر تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ سارا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا، میں کیسے سنبھالوں خود کو، میں کیسے خود کو تسلی دوں؟ تم مجھے تب بتا دیتی، شاید مجھے تکلیف تب بھی ہوتی مگر کم ہوتی۔ آج کسی اور کے ساتھ اپنی محبت کو دیکھ کر جو تکلیف ہوئی ہے تم لوگ احساس نہیں کر سکتے، کیونکہ تم لوگوں کی محبت مل گئی ہے، مگر مجھ سے پوچھو میرا کیا حال ہے؟ وہ روتے ہوئے شکوے کر رہا تھا۔ شہریار، سنبھالو خود کو۔ وہ سب لوگ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نہیں وہاں رک سکتا تھا، اس نے اپنی محبت کو آج کھو دیا تھا۔ محبت کو کھو دینے کی تکلیف کیا ہوتی ہے آج شہریار منصور کو پتہ چلا تھا۔ سجاد اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، یزدان بھی اس کے ساتھ جا چکا تھا۔ تم سب لوگ اندر جاؤ، ہم اسے سنبھالتے ہیں، وہ دونوں یہ کہہ کر اسے آگے کی طرف لے جا چکے تھے۔ سارا اور سبین دونوں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اپنا حال ٹھیک کر کے اندر چلی گئی تھیں۔ اندر جا کے سارا نے بڑے محتاط انداز میں سب کو سنبھال لیا تھا، البتہ برہان جانتا تھا کہ وہ بس بات سنبھال رہی ہے۔ وہ تینوں ساحل کے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی نا، ایک دوست کا دل جڑا تھا تو دوسرے کا ٹوٹا تھا۔ وہ ویسے ہی ساحل کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ سجاد سب کچھ بھول چکا تھا اور شہریار کو بھی صرف اپنی تکلیف یاد تھی۔ اسے سہارا چاہیے تھا اپنے دوستوں کا، جو اسے سجاد کی صورت میں مل گیا تھا۔ ارے بھائی، تم اتنے ہینڈسم ہو، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، فکر تو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے جسے کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ یزدان نے اس کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کو بھی پتہ نہیں کن دعاؤں کے سبب سبین مل رہی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کو کبھی کوئی لڑکی نہیں ملے گی، مگر دیکھو سبین جیسی کتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، اور میری گاڑی تو ابھی تک اسٹیشن پہ ہی کھڑی ہے۔ بھلا بتاؤ، ترکی کی لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پہ، اور میں یہاں پر پاکستان میں ایک لڑکی پر پہلی نظر میں مر مٹا۔ قسمت کی بات ہے نا۔ اور وہ ویسے ہی پتھر سمندر میں مارتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مرا تو وہ بھی تھا کسی پر پہلی نظر میں۔ اس کی معصوم آنکھوں میں، اس کے ڈرتے ہوئے لہجے میں شہریار منصور پہلی بار دل ہار چکا تھا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی، تم سنگل رہو، سنگل لائف بہت اچھی ہے۔ مجھے دیکھو، ایک ناول کی لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں، ہر وقت ناول کی باتیں کرتی رہتی ہے، کبھی ایسے بن جاؤ، کبھی ویسے بن جاؤ، کبھی یہ کر دو، کبھی وہ کر دو۔ اب بندہ بتائے کہ انسان کیا کیا کرے گا، مگر پتہ نہیں لڑکیوں کو کیسے ہم سمجھائیں کہ وہ افسانی کردار ہیں۔ حقیقت میں کوئی 15 لاکھ کروڑ کی انگوٹھی نہیں لا کے دے دیتا، یا حقیقت میں کوئی تمہیں ڈرانے کے لیے سفید پھول نہیں بھیجتا، مگر ان لوگوں کو تو چاہیے کہ کوئی سفید کلر کے پھول بھیجے ان کو ڈرانے کے لیے۔ یا اللہ، غضب خدا کا، ڈرانے کے چکر میں انسان اپنے پیسے ضائع کر دے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس ان سب کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ ویسے بھی محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے وہ انسان بننے کے لیے جو انسان کبھی بھی نہیں ہوتا۔ شہریار اپنے ہی دھن میں کہے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کی تکلیف سمجھ پا رہے تھے، مگر کوئی بھی اسے کم نہیں کر سکتا تھا۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ شہریار نے دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا مطلب، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ دونوں کو دیکھ کر اب آگے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب پیچھے سے سوال آیا تھا۔ ان دونوں کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ یار، بہت کچھ غلط کر دیا تھا میں نے، اب فکس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، سو چلو میری جان، چلتے ہیں۔ وہ دونوں اس کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، مگر ان کے ساتھ
وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ شہریار نے گاڑی زن سے آگے بڑھا دی تھی۔ وہ سب لوگ گھر آ چکے تھے۔ سعدیہ بیگم نفیسہ کو شہریار کی فکر ہو رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، بچہ ٹھیک تو ہوگا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، یہ کہنے والی نفیسہ تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ سعدیہ بیگم بھی ویسے ہی اسے سمجھا رہی تھیں۔ برہان ایک خراب موڈ کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہریار کا گریبان پکڑ لے۔ اس کی حالت صرف پریشے کو دیکھ کر ایسی ہوئی تھی، مگر پری صرف اس کی تھی اور اسی کی رہنے والی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی پری کے لیے ایسا سوچنے کی؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ پری کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پری اس کی بیوی ہے اور اس لیے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب پری کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ یکدم کسی خواب کی کیفیت سے واپس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے برہان؟ پورے راستے بھی آپ نے کچھ نہیں بات کی، بتائیں نا مجھے، وہ محبت بھرے لہجے میں اسے پوچھ رہی تھی۔ اور اس محبت بھرے لہجے میں کہیں نہ کہیں فکر بھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ پری میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ شہریار وہی شہریار ہے نا، آپ کے بچپن کا دوست؟ اس کے سوال پر کچھ دیر برہان خاموش رہا اور پھر محض اسبات میں سر ہلا دیا۔ برہان، دوستی میں بحث کی جاتی ہے، غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر جو پہلے صلح کر لیتا ہے اور جو صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ قطع تعلقی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ تعلق جوڑنے والے پسند ہیں۔ وہ پری کی بات سمجھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کی اتنی اچھی دوستی تھی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے، اور آپ لوگوں نے ایک غلط فہمی کو مد نظر میں رکھتے ہوئے ساری دوستی ختم کر دی۔ اور دیکھیں نا، آپ لوگوں نے سب چیزیں بھلا دیں اور آپ لوگوں کی اتنی خوبصورت دوستی ٹوٹ گئی۔ نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا یا لوگوں کا؟ بلکہ آپ لوگوں کا ہوا، کسی کا کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ وہ غلط تھا لیکن آپ تو صحیح تھے نا۔ جب وہ غلط کر رہا تھا تو آپ اسے صحیح کرتے، لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ویسے ہی برہان کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہی تھی جب یکدم دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ پہلی دستک، دوسری دستک اور تیسری دستک پہ دروازہ کھول دیا گیا۔ دستک کی آواز سن کے پری اور برہان بھی کمرے سے باہر آئے تھے۔ سجاد، یزدان سامنے ہی کھڑے تھے، البتہ ان کے پیچھے ایک اور وجود بھی تھا اس صحن میں۔ وہاں پر سعدیہ بیگم، انمول اور سارا بھی موجود تھے۔ نفیسہ، عبداللہ بہت تھک گئے تھے، اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ خالہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ ابھی وہ لوگ کچھ کہتے کہ پیچھے کھڑا وجود یکدم آگے بڑھا اور برہان سے لپٹ گیا۔ بڑا تڑپایا تو نے یار، اتنا کون ناراض ہوتا ہے؟ وہ اس سے شکوے کر رہا تھا۔ برہان تو وہیں گونگا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ سارا تو خوشی کے مارے اچھلنے ہی لگی تھی، اور پھر یکدم وہ یزدان کے قریب ہوئی اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ کیا میں جو دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ سارا یزدان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میڈم جی، بالکل ٹھیک ہے، اس نے بھی خوش دلی کے ساتھ اسے جواب دیا تھا۔ سعدیہ بیگم یہ سارا منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ وہ صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھیں، اس لیے وہ معذرت کرتے ہوئے اندر چلی گئی تھیں۔ وہ بچوں کو الگ وقت دینا چاہتی تھیں تاکہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کر سکیں۔ مجھے معاف کر دو برہان، میں غلط تھا، مجھے حقیقت پتہ چل چکی ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ ویسے ہی لپٹ کر رو کر معافیا مانگ رہا تھا۔ اگر وقت کو پیچھے لے جایا جائے تو شہریار منصور اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا، جہاں اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس ویڈیو میں برہان تھا، مگر اس ویڈیو میں کچھ عجیب تھا جو شہریار اب نوٹ کر رہا تھا، کیونکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ برہان وہاں گیا تھا اور تقریباً 15 اور 20 منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ کالج کے اس حصے میں کیمرہ نہیں تھا، لیکن کالج کے راستے پر کیمرہ تھا جس میں صاف طور پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اور ڈاکٹرز نے جب رباب کا پوسٹ مارٹم کیا تھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے جو زخم ہیں بہت تازہ ہیں، یعنی یہ زخم 12 یا 13 گھنٹے پہلے دیے گئے ہیں۔ اور جب شہریار نے اسے غور سے دیکھا تو ڈاکٹرز نے بولا تھا کہ وہ 12 یا 13 گھنٹے پہلے کی زخم ہے۔
اور اگر 12 یا 13 گھنٹے پہلے اس کو زخم لگے ہیں تو اس وقت 12 بجنے چاہیے تھے، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ 12 یا 1 بجے کے درمیان میں ہی ہوا ہوگا۔ مگر برہان تو اس سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا، یعنی رباب کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ 12 یا 1 کے درمیان ہوا تھا، مگر برہان 12 بجے سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، اور جب اس نے کافی سوچا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ برہان بے قصور تھا، جب اسے برہان کے بے قصوری کا پتہ چلا تو وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں اس دوست کو تکلیف دیتا رہا اپنے لفظوں سے، اس انسان سے نفرت کرتا رہا جس نے کچھ غلط بھی کیا بھی نہیں ہے۔ اس انسان کو تکلیف دینے کی ہر حد پار کر دی اس نے، صرف ایک شک کی بنیاد پر۔ اور اس دن شہریار منصور کو پتہ چلا تھا کہ آنکھوں دیکھی چیزیں بھی جھوٹ ہو سکتی ہیں۔ برہان وہیں برف کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ میں نے تمہارے بابا کے بارے میں بھی بہت غلط کہا، مجھ پہ غصہ کرو، پلیز مجھے مارو، لیکن مجھے چھوڑ کے مت جاؤ برہان، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو تم، میں آنٹی سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ وہ بری طریقے سے ہکلاتے ہوئے روئے جا رہا تھا۔ وہ آج کہیں سے بھی شہریار منصور نہیں لگ رہا تھا، جو کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ بچوں کی طرح سب سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ برہان، میں اس بوجھ کے سائے زندہ نہیں رہ سکتا، پلیز دعا کرو، یا تو میرا یہ بوجھ اتر جائے یا تو میں مر۔ برہان نے اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا تھا۔ بکواس بند رکھو، آئندہ بھول کر بھی ایسی بات تم نے زبان پہ نکالی بھی نا تو تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑوں گا۔ اگر تم غلط تھے تو غلط میں بھی تھا، تم دوست تھے، تم جا رہے تھے تو مجھے تمہیں روک لینا چاہیے تھا، مگر میں نے تمہیں جانے دیا۔ اگر تم غلط تھے تو مجھے تمہیں سدھارنا چاہیے تھا، لیکن تم پیچھے ہٹ گئے تو میں بھی پیچھے ہٹ گیا۔ تم غلط ہو تو میں بھی غلط ہوں، تم مجھے بھی معاف کر دو۔ سارا تو باقاعدہ طور پر رونے لگ گئی تھی۔ سجاد کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی دوستی کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے، مگر وہ دوستی بھی مثالی تھی، اور مثالی دوستیوں کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آتی، اور ان کی دوستی ایک ہونی تھی جو اتنے سالوں بعد بھی ایک ہو گئی تھی۔ ان چاروں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنے سالوں بعد وہ چاروں ایک ہوں گے، اور ایک ہوں گے بھی تو کس طریقے سے، ان کو علم نہیں تھا۔ انمول ویسے ہی کھڑی اس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ انمول کی نظریں شہریار پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے یزدان نے جب غور سے دیکھا تو انمول شہریار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا انمول کے قریب ہوا۔ کہیں پہلی نظر والی محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس نے کان میں سرگوشی والے انداز میں کہا تھا۔ انمول اس ٹائم اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے نہیں، میرا مطلب آج کل لوگوں کو ہو جاتی ہے نا پہلی نظر والی محبت، تو مجھے لگا تمہیں بھی ہو گئی ہو۔ اس نے بھی اسی بے نیازی سے مرچیں لگائی تھیں۔ مجھے اور محبت، وہ بھی اس سے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم آج کل کچھ زیادہ ہی نا فنی ناولز پڑھنے لگے ہو، اس لیے فنی باتیں کرنے لگے ہو۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یا تو تم عشق میں پاگل ہو چکے ہو، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ انمول شاہ کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اور اس سے تو ہرگز نہیں۔ اس نے بے نیازی سے کہا تھا۔ بڑے بول مت بولو انمول، میں بھی یہی تھا، مجھے بھی یہی غرور تھا، مگر ایک لڑکی کی آنکھوں نے میرا غرور توڑ دیا۔ تمہارا غرور بھی بہت جلدی ٹوٹ جائے گا، دیکھنا۔ دیکھتے ہیں۔ دیکھ لو انمول، تم بھی یہی ہو، میں بھی یہی ہوں، تمہارا غرور ٹوٹتے ہوئے میں بھی دیکھوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گویا کوئی چیلنج ہی کر چکے تھے۔ انمول کی آنکھوں میں یقین تھا کہ اسے محبت نہیں ہوگی، مگر قسمت نے کیا لکھ رکھا تھا کسی کو علم نہیں تھا اس چیز کا۔ ان کی رات ویسے ہی گزر رہی تھی، سونے کا تو کسی کا ارادہ ہی نہیں تھا، یا شاید ان لوگوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ سعدیہ بیگم پہلے ہی سونے کے لیے جا چکی تھیں، وہ سب لوگ صحن میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ہائے کاش سبین بھی یہاں پہ ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ سجاد سبین کو یاد کر رہا تھا۔ بھائی اب تو وہ شادی کے بعد ہی آئے گی، آخر اپنے سسرال میں
ایسے آنا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ یزدان شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا تو سجاد اسے گھورتا رہ گیا۔ یہ تم میں کب سے فاطمہ خالہ کی روح آ گئی ہے؟ اس نے جلے دل کے ساتھ کہا تھا۔ ارے بھائی، اب بات دل جلانے والی ہے تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ سچ ہے اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بے بسی پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہاں بھائی، تمہارا جب دن آئے گا نا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ہائے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا دن آ جائے، میں تو جلدی وہ دن لانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نظر دور بیٹھی سارہ پہ ڈالی تھی جو باتوں میں مصروف تھی۔ سارہ انمول اور پری کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اللہ ہی خیر کرے تمہارا یزدان، باقی جس بلا کی تم خواہش کر کے بیٹھے ہو نا، اس کے بعد تم توبہ ہی کرو گے، وہ جل کر بولا تھا۔ ہاں، اور تم نے تو جیسے منہ سے پھول جھڑنے والی لڑکی کو پسند کیا ہے نا۔ کتنا تیکھا بولتی ہے وہ، تم تو جانتے ہو۔ سجاد بھی اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ قسمت والا تو۔ دونوں نے بے اختیار اپنی گردن موڑی اور برہان کی طرف دیکھا۔ اس کی ہے، اصل زندگی تو یہ جی رہا ہے، لیکن چلو، کنوارا رہنے سے تو صحیح ہے، ایک عذاب ہی سر پہ آ جائے گا۔ سجاد کو تسلی تھی کہ اسے ایک لڑکی مل رہی تھی اور یزدان کو فکر تھی کہ اسے کب ملے گی۔ آج بڑے دنوں بعد برہان اور شہریار پرانی باتیں کر رہے تھے۔ باتیں نہیں، باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ باتوں باتوں میں سجاد نے اسے برہان اور پری کے نکاح کی ساری تفصیل بتا دی تھی۔ او بھائی، تمہارا نکاح تو فلمی اسٹائل میں ہوا ہے، یہ کہنے والا شہریار تھا۔ ارے مان ہی نہیں رہا تھا وہ تو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو عقل دی کہ مان گیا، ورنہ اتنی اچھی لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ سجاد اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا، مگر کوئی شہریار منصور کے دل کا پوچھتا۔ وہ خوش تھا، وہ برہان کو خوش دیکھ کر خوش تھا، مگر اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ کہنے کو تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوا تھا، مگر دل کا کیا حال تھا وہی جانتا تھا۔ چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ انمول کو ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ سالوں بعد ملے تھے اور اپنی پرانی باتیں کر رہے تھے، اور انمول کو تو بس پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت میں بور ہونے لگی تھی، تو اس نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، مزہ آئے گا، کھیلتے ہیں۔ یزدان خوش ہوا تھا، گیم سوالوں والا تھا، اسے بہانہ مل گیا تھا کہ وہ سارہ کو انجان سکتا تھا۔ سب لوگوں کو باری باری ایک سوال کرنا تھا اور سب کو اس سوال کا جواب دینا تھا۔ جس نے جھوٹ بولا اسے 10,000 روپے سب کو دینے تھے۔ 10,000 سن کر سب سے پہلے سجاد کو کرنٹ لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا، شروع کرو۔ وہ اپنے حواس قابو کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اگر جھوٹ بولا یا جواب نہیں دیا تب 10,000 دینے تھے، اور وہ تھوڑی بول رہا تھا جھوٹ۔ سب سے پہلے میں پوچھوں گا۔ یزدان کو زیادہ جلدی تھی، سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیوریٹ پلیس؟ وہ اب سوال کر چکا تھا، اب سب کو جواب دینا تھا۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، مگر استنبول، ترکی، یہ جواب دینے والی سارہ تھی۔ یزدان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ چلو بہن، اس نے اس کو اور دو مالے پہ اور چڑھا دیا ہے۔ انمول سجاد کے قریب ہوتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، کیونکہ یزدان اور ہواؤں میں اڑنے والا تھا، وہ دیکھ سکتی تھی۔ مجھے تو سوئٹزرلینڈ جانا ہے، لیکن سبین کے ساتھ۔ سجاد نے ایک اچھے شوہر ہونے کا خطاب اپنے نام کرنے کا سوچ ہی لیا تھا، تو یہاں پر بھی وہ سبین کو نہیں بھولا تھا۔ اب باری برہان کی تھی۔ کراچی۔ کیوں؟ بے اختیار شہریار کے دل نے سوال کیا تھا، مگر جواب وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ یہاں پہ مجھے میرے اپنے ملے، کچھ کو کھویا تو کچھ کو پایا، کچھ زخم ملے تو کچھ زخم پر مرہم لگانے والے ملے۔ اس کا اشارہ پری کی طرف تھا۔ شہریار مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ محبت زبردستی کا نام نہیں تھی، وہ تو ایک خوبصورت احساس ہوا کرتی ہے، اور اگر اس میں زبردستی شامل ہو جائے تو وہ محبت نہیں بلکہ مجبوری بن جاتی ہے۔ آج شہریار منصور نے اپنے دل سے پریش صدیق کا خیال نکال دیا تھا، مگر کیا واقعی میں وہ نکل سکتی تھی؟
ہم ان لوگوں کو اپنے دل سے نکال سکتے تھے جو ہمارے دل پر پہلے سے ہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوں۔ اب کی بار یزدان پری سے مخاطب تھا۔ پری کچھ سوچنے والے انداز میں برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی وہ نظریں سب نے محسوس کی تھیں۔ جہاں پر میرے اپنے ہوں وہیں پر ہی میں جانا چاہوں گی اور وہیں جگہ میرے لیے خاص ہوگی۔ اور یہ وہ جملہ تھا جس نے برہان کے دل میں خوشی کی لہر داخل کر دی تھی۔ سب لوگ اس کے جواب پہ خوش ہوئے تھے۔ شہریار بھی زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پایا کہ محبوب کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا جب محبوب کے آنکھوں میں کوئی اور موجود ہو۔ یا شہریار منصور کو پتہ چل گیا تھا۔ چلو بھائی تمہاری باری۔ اب سب شہریار کے جواب کے منتظر تھے۔ شہریار چند پل کے لیے اپنے آنکھوں کے آئینے پر کسی کا عکس دیکھ کر دل میں عجیب سا درد محسوس کرنے لگا، کیونکہ اگر وہ اپنا اصلی جواب بتاتا تو بخوبی سب لوگ سمجھ جاتے کہ اس جواب کا مطلب کیا ہے، مگر اسے اپنے احساسات چھپانا اچھے سے آتے تھے اور اس نے وہی کیا تھا، وہ چھپا گیا تھا۔ اسلام آباد۔ اسلام آباد کیوں؟ بے اختیار انمول کے دل کا سوال زبان پر آ ہی گیا تھا۔ شہریار نے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلی بار شہریار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ انمول اس کو دیکھ رہی تھی، مگر جب اس کی نظریں شہریار پر گئیں تو وہ تھوڑی سی گڑبڑا گئی اور پھر اپنے حواسوں پہ قابو کرنے لگی۔ کیونکہ اسلام آباد میں میری امی رہتی ہیں اس لیے، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ حالانکہ وہاں پہ سب نے جواب سوچا تھا کہ کوئی انٹرسٹنگ سٹوری ہوگی، مگر اس نے تو سادہ سا جواب دے دیا تھا۔ انمول اس کے جواب پر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ چلیں اب آپ بتائیں، آپ کی باری ہے، وہ انمول کے آنکھوں میں بخوبی نظریں جمائے انمول سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو انمول کچھ نہ بول سکی۔ سامنے بیٹھے لڑکی کے آنکھوں میں ایسا دبدبا تھا کہ وہ آنکھوں کی تاب نہ لا سکی۔ بے اختیار اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کی یہ نظریں چرانا سجاد نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اب بھائی بتا بھی دو۔ یزدان کی عادت تھی کہ وہ ہر بات پہ بھائی کہتا تھا۔ پاکستان ہی پسند ہے تبھی تو یہاں پہ آئی ہوں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے جواب دیا تھا، اور اس کے جواب پہ سب لوگ کھل کے مسکرائے تھے۔ رات کے 3 بجنے کو آئے تھے اور ان کی باتیں ویسی ہی جاری تھیں۔ ابھی تو ان کی باتیں ویسی ہی چل رہی تھیں جب شہریار کی بات پر یک دم انمول چونکی تھی۔ برہان بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب، کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے شہریار کی بات پہ فوراً اپنا سوال کیا تھا۔ ارے یار، میں سوچ رہا ہوں کل کیوں نہ ہم لوگ ڈنر کے لیے باہر چلیں۔ بس یہی بول رہا تھا۔ اس سے پہلے تم نے کیا بولا؟ وہ ڈنر والی بات پہ حیران نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس بات پہ حیران ہوا تھا کہ جس ہوٹل کا وہ نام لے رہا تھا، اور اس ہوٹل کا نام سن کے انمول کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ برہان کو اس وقت احمد شاہ کی بہت یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہی ہوٹل تھا جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے۔ یکدم ساری فضا میں غم کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ سوری، لیکن مجھے تو کل باہر جانا ہے سبین کے ساتھ، شادی کی کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم لوگ باہر چلے جانا۔ او بھائی، ابھی کل ہی تو تمہارا رشتہ ہوا ہے اور تمہیں باہر جانے کی پڑی ہوئی ہے، شہریار نے منہ بنا کر بولا تھا۔ جانا ہے تو جانا ہے، بول دیا نا میں نے۔ سجاد چاہتا تھا تو شہریار صرف انمول کے ساتھ جائے۔ کسی کو اندازہ تھا یا نہیں تھا، مگر سجاد سمجھ چکا تھا کہ اس کے دل کا حال، وہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر سے وہ ایک الگ ہی جنگ لڑ رہا تھا، اور سجاد کو ڈر تھا کہ کہیں وہ جنگ ہار نہ جائے۔ اگر وہ ہار گیا تو وہ زندگی سے بھی ہار جائے گا، اور اسے اگر کوئی سنبھال سکتا تھا تو وہ صرف انمول تھی۔ اس کی اور انمول کی عادتیں زیادہ تر ایک جیسی تھیں، یہ اس سے پہلے اسے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ تبھی وہ ان دونوں کو صحت وقت دینا چاہتا تھا۔ ہاں تو میں اور سارا چلیں گے، یزدان نے بڑے مزے سے کہا تھا۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے، میری شادی ہونے والی ہے تو تم لوگوں کو بھی تو کچھ چیزیں لینی ہوں گی نا، تو تم لوگ نہیں جا سکتے، اور ویسے بھی مجھے کچھ لینا ہے اپنے کمرے کی سیٹنگ کے لیے، تو مجھے تم لوگوں کی مدد چاہیے، تو اس لیے تم لوگ نہیں جا سکتے۔ سجاد نے ان دونوں کو بھی روکا تھا۔ او بھائی، ابھی شادی کو ٹائم ہے، ابھی گھر کا کیا کرنا ہے؟ وہ الجھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔
میں نے بولا نا، جانا ہے تو مطلب جانا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ یزدان کو تو وقت کے 1000ویں حصے میں اس کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ مطلب تو سارا بھی سمجھ گئی تھی، تو ان لوگوں نے بھی معذرت کر لی۔ اب پریشا اور برہان کچھ کہتے کہ اس سے پہلے یزدان نے کوئی نیا بہانہ ان کو روکنے کا شہریار کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ شہریار وہیں چپ رہ گیا، مگر انمول کی بات پر سب ایک پل کے لیے اسے دیکھتے رہ گئے۔ میں چلوں گی، وہ ایک یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ انمول کو کافی ٹائم ہو گیا تھا پاکستان میں، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سچ کا پتہ کرنا ہے تو اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ برہان کو بتانا نہیں سکتی تھی۔ سجاد ابھی اپنی خوشی میں ہی خوش تھا اور وہ اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یزدان سے تو کوئی امید ہی نہیں رکھتی تھی، تو اسے شہریار اپنے کام کے لیے صحیح لگا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح ہی سوچتا تھا، اس لیے اسے لگا کہ شہریار زیادہ صحیح ہوگا۔ شہریار اسے دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، صبح چلیں گے، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ یا اللہ، 3:30 بج گئے ہیں۔ سارا کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں نے تو کہا تھا میں جلدی آ جاؤں گی، اور یہاں دیکھو وقت کیا ہو گیا ہے۔ وہ باتوں میں اتنا مصروف تھے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ارے بے فکر رہو، میں نے سر شاہد کو پہلے ہی میسج کر کے بتا دیا تھا کہ سارا آج ہماری طرف ہی رکے گی۔ سجاد نے پہلی بار اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ اس وقت سبین وہاں پہ موجود نہیں تھی، ورنہ اسے بھی پتہ چلتا کہ اس کے ہونے والا شوہر کتنا سمجھدار ہے۔ سارا نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ شہریار اب سب سے اختتامی کلمات ادا کر رہا تھا، اور پھر ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ خیال رکھنا اپنا، اللہ حافظ۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکتا تھا۔ اس کو اپنے قدم جمتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور بھی وہاں رکتا تو وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ وہ بھاری بھاری قدموں کے ساتھ باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ آج کی رات میں اگر کسی کو برباد کیا تھا تو وہ شہریار منصور تھا۔ صبح بہت خوشگوار ہوئی تھی۔ ہر طرف پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہی آوازوں میں ایک اور میٹھی آواز بھی تھی۔ اٹھیں برہان، وقت دیکھا ہے آپ نے؟ گھڑی 8 بجا رہی ہے، اور برہان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اٹھنے کا۔ ارے یار پری، سونے دو نا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے، اور آپ سونے کی بات کر رہے ہیں؟ پری اونچی آواز میں چلائی۔ ہائے نہ کرو، تم چیختے ہوئے بھی بلا کی حسین لگتی ہو۔ اور پری کا غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ اٹھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں 10 تک گنوں گی، اگر نہ اٹھے تو؟ ارے میری جان، تم 5 بار گن لو، میں تب بھی نہیں اٹھنے والا۔ تمہارا وقت بچا رہا ہوں۔ اب وہ برہان کا باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا رہی تھی، اور برہان نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے برابر میں لٹا دیا تھا۔ یا اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ ارے تم بھی سو جاؤ یار، وہ نیند میں کہہ رہا تھا، مگر انداز بالکل نیند والا نہیں تھا۔ دیکھیں، اٹھیں۔ دیکھو پری، میں تمہاری ان آنکھوں میں ڈوب جاؤں گا، خدا کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ہمیشہ کے لیے بند کر لوں پھر؟ اور اس کی اس بات پہ برہان یکدم اٹھ کر سیدھا ہوا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یکدم اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ اس کا بدلتا ہوا لہجہ دیکھ کر پری سیدھی ہوئی۔ ارے میں تو مذاق میں بھی ایسی بات مت کرنا۔ اگر پری کو کچھ بھی ہوا تو برہان بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ میری سانس تو تم سے چل رہی ہے، مگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ کیا تم اپنے برہان کو مار سکتی ہو؟ بے اختیار پری نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ لیا تھا۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ میں تو نمازوں میں آپ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی ہوں، اور آپ یہاں پہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوا نا تمہارے دل میں درد؟ ہو رہی ہے نا تمہیں تکلیف؟ مجھے بھی ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے تو تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ یا اللہ برہان، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ زمانے بھر کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ مذاق میں بھی ایسی بات مت کرنا۔ برہان احمد پری کی وجہ سے زندہ ہے، اسے دیکھ دیکھ کر ہی جی رہا ہے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو برہان بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ لفظ تھے یا کوئی تیر، پری کو اپنے دل میں گھپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
یکدم پری اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے ایسے گلے لگنے پر ایک پل کے لیے تو برہان گڑبڑا گیا تھا، پھر وقت کے 1000ویں حصے میں خود کو سنبھالا، اپنے بازو اس کے گرد سخت کر کے مضبوطی سے اسے تھام لیا تھا۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ انمول کی آواز پر یکدم وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ جلدی چلیں، ناشتہ لگ گیا ہے۔ برہان کا چہرہ دیکھ کر پری اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی تھی۔ ایک تو یہ کباب میں ہڈی پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہے، وہ جل کر بول رہا تھا۔ پری ویسے ہی ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ اب جلدی کریں برہان احمد، ورنہ پھر سے کباب میں ہڈی آ جائے گی، وہ شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی تھی، اور برہان تو اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یا اللہ، یہ ساری مصیبتیں میرے سر پہ کیوں آتی ہیں؟ جب بھی تھوڑا سا پیار کرتی ہے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ اف، چل برہان تم اٹھ جا۔ بڑی امی، آج مجھے شہریار کے ساتھ باہر جانا ہے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، انمول نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے انہیں بتایا تھا۔ سعدیہ بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھیں، اچھا تو پھر کہاں جانے کا پلان ہے؟ انمول بولتے ہوئے تھوڑی ہچکچا رہی تھی۔ سعدیہ بیگم ویسے ہی چائے کے کپ اپنے ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انمول کہاں جا رہی ہے۔ انمول کا چہرہ دیکھا، واضح طور پر اس میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ مزید اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھیں تو وہ خود ہی چپ ہو گئیں۔ چلو اچھی بات ہے، باہر گھوم آؤ گے، لیکن باہر جانے کا پلان تو برہان اور پریشے کا بھی ہے۔ امی، میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آج پریشے کو میں شاپنگ پہ لے جاؤں۔ بیٹا بیوی ہے تمہاری، لے جاؤ، تمہیں ہماری اجازت کی کیا ضرورت؟ وہ چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھیں، اور ان کی اس بات پہ تو یزدان بھی کھل کے ہنسا تھا۔ ان سب کے آنے کے بعد جیسے خوشیاں گھر میں واپس لوٹ آئی تھیں۔ نفیسہ، عبداللہ، سجاد ان لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارا کرتے۔ وہ سالوں کے زخم بھرنے لگ گئے تھے اور سب ویسے ہی خوشگوار موڈ میں ناشتہ مزے سے کر رہے تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ زخم بھر تو جاتے ہیں مگر نئے زخم ملنے کو وقت نہیں لگتا، اور ان کی طرف ایک طوفان آ رہا تھا جو سب کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھا، مگر اس طوفان سے سب لوگ بے خبر تھے اور سب لوگ انجان تھے۔ ہلو میڈم۔ گاڑی سے اترتے ہوئے شہریار کی نظر انمول پہ پڑی تو وہ اس کی طرف چلا آیا۔ ہائے، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر کمال مہارت سے اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ پوری رات سویا نہیں تھا، مگر صبح خود کو جس طریقے سے وہ تیار کر کے آیا تھا کوئی دیکھ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ پچھلی رات رویا تھا۔ ایسے رویا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ ویسے یہ شہریار ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ انمول نے اپنی آنکھوں سے کالے چشمے ہٹائے اور اپنی آنکھوں کو آزاد کر کے وہ مکمل شہریار کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ پیچھے بولتا رہ گیا، مگر وہ بھی تو انمول شاہ تھی، اسے بھلا کسی کی کیا فکر تھی۔ اندر جا کر وہ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک ویٹر ان کی طرف آیا۔ شہریار کی نظر صرف کھانے کی میز پر تھی اور انمول کی نظر پورے ریسٹورنٹ میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے ایکس رے کر رہی ہو۔ شہریار اس کی طرف متوجہ ہوا تو اسے کسی جاسوس کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ پل کے لیے وہ رکا، پھر آہستہ سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گی انمول میڈم؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ جو بھی منگوا لو۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کھانے کی کہ کیا ہوگا کیا نہیں، اسے جو کام کرنا تھا وہ کام کرنے آئی تھی، مگر یہ اسے کام کرنے دے ہی نہیں رہا تھا۔ یکدم انمول کی نظر کسی پہ پڑی۔ سامنے کسی کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے انمول ساکت ہو گئی۔ وہ اس سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کی یونیفارم پر اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ وہ بس اس سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ اسے اس ہوٹل میں کچھ ضرور پتہ چلے گا اور اسے ثبوت مل جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ثبوت اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔
یکدم اس نے اپنے حواسوں پر قابو رکھا۔ سامنے پلیٹ کے برابر میں رکھی چھری وہ اپنے ہاتھ میں دبا چکی تھی۔ ایک کاٹ دار نظر سامنے کھڑے وجود پہ ڈالی اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ شہریار کچھ پل کے لیے تو حیران ہی رہ گیا۔ اس کا اچانک بدلا ہوا انداز دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا اور اسے چھری اٹھاتے ہوئے دیکھ کر وہ گھبرا بھی گیا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ کیا کر دیتی، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ دونوں کراچی کے بہت بڑے مال کے اندر کھڑے تھے۔ پریشے نے برہان کو اتنے مہنگے مال میں آنے سے منع کیا تھا، مگر مجال ہے وہ اس کی کوئی بات مانے۔ وہ لوگ شاپنگ ہی کر رہے تھے جب پریشے تھک گئی تو اس نے برہان کو پانی لینے کے لیے کہا۔ برہان آگے پیچھے دیکھنے لگا اور پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ ویسے ہی کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور کپڑے دیکھ رہی تھی کہ یکدم اسے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دیں۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ آگے بڑھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگ گیا تھا۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے صرف سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ آس بھائی؟ اس نے حیران نظروں سے سامنے آس کو کھڑا دیکھا جو دو لڑکوں کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا۔ یکدم اس کی نظر پری پہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ جم گیا تھا۔ اب وہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن پری کے پاؤں ہلنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی اور وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پری، وہ ہلکی سی آواز میں بولا تھا، مگر اس کا لہجہ بالکل درست نہیں تھا۔ کتنی بدل گئی ہو تم تو اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ اس کو دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ وہ اتنے عرصے میں کافی تبدیل ہو گئی تھی۔ ہائے، میری تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہیں تم سے۔ برہان، وہ لفظ توڑ توڑ کر ادا کر رہی تھی۔ ہمت جمع کر کے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی، مگر اسے برہان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کا پسینہ اس کے گالوں تک آ گیا تھا اور اس کے گلابی گال اور نمایاں ہونے لگے۔ آس کی نظروں میں ہوس تھی۔ وہ جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے گالوں پر رکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا کہ یکدم کسی نے اس کا سر شیشے میں دے مارا تھا اور جو ٹیبل پہ رکھا ہوا شیشہ 2 منٹ میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ مال کے لوگ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آس کے ساتھ جو لڑکے تھے وہ برہان کی طرف بڑھے، مگر برہان نے بڑی آسانی سے ان کو بھی زمین بوس کیا تھا۔ آس یکدم گھبرا گیا۔ میرا نام سید برہان احمد شاہ ہے۔ اس دن جب تم نے ایسی حرکت کی تھی نا، تب بھی میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی تھی۔ تب یہ لڑکی میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی اور نہ میرے کچھ لگتی تھی۔ وہ پری کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، پھر دوبارہ نظر ان لڑکوں پہ ڈالی۔ میں نے تب بھی اس کی حفاظت کی تھی اور اب تو یہ میری بیوی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا کہ تم میری بیوی پر نظر رکھو؟ اس بار تم نے غلط انسان سے پنگا لے لیا ہے۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اور میرا مزید دماغ خراب مت کرو، ورنہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کراچی میں تم لوگوں کے نام کے کوئی انسان پیدا بھی ہوا تھا۔ اور وہ یکدم آگے بڑھا۔ آس کو گریبان سے پکڑ کر اس نے پہلے ایک مکہ مارا، پھر دوسرا، پھر وہ مارتا جا رہا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے کی تم نے؟ ہاں، تم ایسا کر کیسے سکتے ہو؟ وہ اس کو مارتے مارتے اس کا حال بے حال کر گیا تھا۔ اس کی حالت بالکل مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ یکدم برہان نے اس کا کالر چھوڑا تو وہ زمین پر جا گرا تھا۔ آج کے بعد تم میری نظر کے سامنے آئے تو اپنا کفن کا انتظام پہلے ہی کر لینا، کیونکہ زندہ تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ پھر یکدم پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پیچھے وہ لوگ ویسے ہی خون میں بھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے اور وہ ایک محافظ کی طرح اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اس بھرے مجموعے سے اسے باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ بات کرنی ہے تم سے، باہر چلو۔ آپ کون ہیں اور کیا بات کرنی ہے؟ میں نے تم سے کہا باہر چلو۔ دیکھیں، میں ایسے نہیں چل سکتا۔ یکدم انمول نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری اس کی طرف کی، مگر شہریار نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن انمول کہاں سن رہی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں چلو، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اسے کسی کی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اسے وہاں پر بیٹھے کسی لوگ
کسی انسان کی پرواہ تھی۔ ابھی وہ ویسے ہی کھڑے تھے کہ وہاں پر ایک شخص داخل ہوا۔ حبیب، میرے کیبن میں آؤ۔ وہ حکم دیتے ہوئے اب اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، اور آپ دونوں بھی۔ انمول اور شہریار کو بھی وہ دیکھ کر ان کو بھی اپنے کیبن میں بلانے لگا۔ وہ دونوں ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کے پیچھے جانے لگے۔ جب آفس میں پہنچے تو گلزار حسین نے شہریار اور انمول کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے تھے۔ شہریار کو پتہ تھا کہ وہ اس ہوٹل کا مالک ہے۔ اس نے انمول کو راستے میں ہی بتا دیا تھا۔ دیکھیں گلزار صاحب، ہم یہاں کوئی تماشا نہیں کرنے آئے۔ ہمارے کچھ سوال ہیں جن کے جواب صرف ہمیں چاہیے۔ ہم آرام سے جواب لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ انمول کا لہجہ نرم تھا مگر چہرہ اس نے سخت بنایا ہوا تھا۔ گلزار حسین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ کو جو پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ انہوں نے انمول کو اجازت دی تھی، مگر حبیب کے ماتھے کے پسینے واضح طور پر نظر آ سکتے تھے۔ وہ ڈرا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ انمول اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے بیگ سے چند ٹشو نکالے اور اس حبیب کی طرف بڑھانے لگی۔ شہریار سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ کوئی سوال کر کے وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا، تو وہ چپ تھا۔ احمد شاہ کو تو جانتے ہوں گے نا؟ بس چند جملے، اور حبیب کے پسینے اور بڑھنے لگے اور یکدم اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کون احمد شاہ؟ اس کے منہ سے الفاظ مکمل ادا نہیں ہو رہے تھے بلکہ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ حیران تو گلزار حسین بھی ہوا تھا۔ وہ جو ٹیک لگائے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے یکدم سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ شہریار کے چہرے پر بھی پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ کیا احمد شاہ یہاں پر جاب نہیں کرتے تھے؟ اس کا سوال اب گلزار حسین کی طرف تھا۔ گلزار حسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور جس وقت وہ کام کرتے تھے تب تم بھی تو یہیں کام کرتے تھے نا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، تم احمد شاہ کو نہیں جانتے۔ بہت حیرت کی بات ہے یہ۔ وہ اپنے چہرے پر حیرانی والے تاثرات لاتے ہوئے بول رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ حبیب یکدم باہر کی طرف نکلنے لگا۔ انمول نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری اس کی گردن پر فوراً رکھ دی۔ اس کی اس حرکت پہ شہریار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، مگر اسے روکا نہیں۔ گلزار حسین ناسمجھی سے بس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، اگر کچھ بھی جھوٹ بولا تو خدا پاک کی قسم یہ چھری تمہارے آر پار کر دوں گی میں۔ وہ اس کی گردن پر چھری رکھتے ہوئے اسے دھمکا رہی تھی، یا شاید وہ دھمکیاں نہیں دے رہی تھی، وہ حقیقت میں کر سکتی تھی جو کہہ رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو بھی دیکھتا وہ کسی کو بھی ڈرا سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ جب کبیر شاہ احمد شاہ سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تو تم بھی یہیں تھے نا؟ ہاں یا نہ؟ وہ اسی جنونی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ حبیب تو پورا سفید پڑ چکا تھا، اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ چھری کو اس کی گردن کے اور قریب کیا اور دباؤ دینے لگی۔ ہاں یا نہ؟ وہ پھر سے چلائی تھی۔ ہاں، وہ مشکل سے کہہ پا رہا تھا۔ احمد شاہ کی چائے تم لائے تھے یا نہیں؟ وہ اسی انداز میں پوچھے جا رہی تھی، اور شہریار اور گلزار حسین اپنی آنکھیں کھولے بس وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں حیرانی کے اس گڑھے میں پہنچ گئے تھے جہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہاں یا نہ؟ وہ مسلسل چبا چبا کے لفظ بول رہی تھی۔ حبیب نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں نے ہی دی تھی، ہاں میں نے دی تھی چائے۔ وہ مشکل سے اپنے جملے مکمل کر سکا۔ ایک تو اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اوپر سے انمول کا یہ روپ اسے اندر تک گھبرا گیا تھا۔ انمول کے اگلے سوال پر وہ دونوں شخص آنکھیں پھاڑے بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اگلا سوال نہیں تھا، ایک حقیقت تھی جو چند پل بعد کھلنے والی تھی۔ کیا احمد شاہ کا قتل ہوا ہے؟ انمول کی آواز زخمی تھی، لہجے میں غصے کے ساتھ آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ حبیب ویسے ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے انمول شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا احمد شاہ کا قتل ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سوال دہرایا۔ وہ کچھ نہیں بول سکا۔
اور وہ دونوں وجود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ گویا ان کی دھڑکن ابھی رک جائے گی، ان کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، احمد شاہ کا قتل ہوا تھا، وہ قتل ہی ہوا تھا۔ وہ بس اپنے الفاظ کہہ چکا تھا۔ انمول شاہ کو لگا کہ یہ چھت کسی نے اس کے سر پہ گرا دی ہو۔ اس کے ہاتھ سے چھری یکدم زمین بوس ہوئی۔ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ شہریار نے اسے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح ٹپک رہے تھے۔ گلزار حسین اس حقیقت سے خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب احمد شاہ نے گلزار حسین کو اس کے بیٹے کی حرکتوں سے آگاہ کیا تھا تو وہ ساری باتوں کو نظر انداز کر گیا، مگر حد تو اس وقت ہوئی جب اس کے بیٹے نے اپنے ہی منہ بولی بہن کے ساتھ زیادتی کی، اور اس وقت گلزار حسین کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے یکدم احمد شاہ کی باتیں یاد آئی تھیں۔ بچے بچپن سے ایسے نہیں ہوتے، اسے کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں، اور میں ابھی بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ورنہ وہ تو جلے گا، ساتھ میں آپ کو بھی لے کے جلے گا۔ یہ ساری باتیں وہ نظر انداز کر گئے تھے، مگر اس وقت انہیں احمد شاہ کی ساری باتیں یاد آئی تھیں۔ اس نے احمد شاہ سے معافی بھی مانگی تھی اپنے سارے عمل کی جو انہوں نے کیے تھے۔ احمد شاہ نے انہیں بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیا تھا۔ اس رات گلزار حسین بہت روئے تھے اور احمد شاہ نے انہیں سنبھالا تھا۔ وہ انہیں تسلی دیتے گئے۔ گلزار حسین شاید اپنے بیٹے کے اس عمل کے بعد زندہ نہیں رہ پاتے اگر احمد شاہ انہیں نہ سنبھالتے یا نہ سمجھاتے۔ اور جب گلزار حسین کو احمد شاہ کی موت کی خبر ملی تو وہ بہت روئے تھے۔ انہوں نے احمد شاہ کے لیے ایک بہت بڑی قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا تھا۔ احمد شاہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریبوں کو دیا کرتے تھے، چاہے ان کے اپنے گھر کا خرچ پورا ہو یا نہ ہو۔ وہ خود تو بھوکے رہ سکتے تھے، مگر جو حصہ انہوں نے غریبوں کے لیے رکھا ہوا تھا وہ باقاعدگی سے دیا کرتے تھے، اور احمد شاہ کے بعد یہ ذمہ داری گلزار حسین نے سنبھالی۔ گلزار حسین ہر مہینے ایک بہت بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا، اور یہ حقیقت ان کے اوپر کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ہوا اپنی جگہ پہ جم گئی تھی۔ اس کمرے میں موت سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی بولنے سے قاصر ہو گیا تھا، گویا زبان مفلوج ہو گئی ہو۔ اور یہ حالت انمول شاہ اور شہریار منصور کی بھی تھی۔ اس نے انمول کو تو سنبھال لیا تھا، مگر یہ حقیقت اس پر بجلی کی طرح گری تھی۔ مجھے معاف کر دیں میڈم، مجھے معاف کر دیں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اپنے ماں کا علاج کروانا تھا، مجھے ضروری پیسے چاہیے تھے، اور ضرورت تو انسان کو ہر حد پار کروا دیتی ہے۔ غریب ہوں نا، اس لیے میں نے یہ کر دیا۔ غریب ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ انسان سے حیوان بننے میں غریبی ایک منٹ بھی نہیں لگاتی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ انمول شاہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا، مگر انمول شاہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کے کان سننے سے قاصر ہو گئے تھے۔ اس کے تو کانوں میں بس یہی سماعت گونج رہی تھی کہ احمد شاہ کا قتل ہوا ہے۔ کیا یہ قتل کبیر شاہ نے کیا ہے؟ انمول کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم حبیب کے آنسو رک گئے۔ یہ سوال اس کو بھی حیران کر گیا تھا، اور یہ سوال تو شہریار کو بھی حیران کر گیا تھا۔ وہ ویسے ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے شہریار کے سہارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیا یہ قتل کبیر شاہ نے کیا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیا انہوں نے کیا ہے یہ؟ جی، بس 2 الفاظ، اور انمول شاہ اس وقت زمین بوس ہو گئی۔ وہ خود کو اس سچ پر نہیں سنبھال پائی۔ وہ بے یقینی سے سامنے حبیب کو دیکھ رہی تھی۔ آج بہت کچھ انمول شاہ نے کھویا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ پر یقین۔ امی، آپ کیا بولنا چاہتی ہیں؟ دیکھو انمول، میں تمہیں اب جو بتاؤں گی تم دھیان سے سنو گی۔ کیا ہوا ہے امی؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ دیکھو انمول، میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے سچ کا مکمل ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں میری بچی، اگر کوئی سچ کا پتہ لگا سکتا ہے تو صرف تم ہو۔ انمول یکدم سنجیدہ ہوئی۔ میں سن رہی ہوں۔ وہ ثمینہ کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر خود بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احمد بھائی فطری موت مرے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ان کا قتل ہوا ہے۔ کیا؟ وہ باقاعدہ چیخنے والے انداز میں کھڑی ہوئی۔ سمینہ نے یکدم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ ہو جاؤ، بات سنو میری۔ چلانا نہیں۔ انمول میری بات غور سے سنو۔ امی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ تو ہاں ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، مگر مجھے حقیقت جاننی ہے۔ آپ کو کس پہ شک ہے؟ اس نے ادھر ادھر کے سوال کرنے کے بجائے سیدھا سوال کیا تھا، کبیر پر، اور انمول شاہ کو لگا کہ وہ غلط سن رہی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی آپ کیسے ڈیڈ پر؟ میری بات سنو گی یا نہیں؟ اب کی بار ان کو غصہ آیا تھا۔ انمول بہت مشکل سے خود کو قابو کرتے ہوئے ان کی بات سننے لگی۔ جس دن احمد بھائی کا انتقال ہوا تھا، اس دن کی شام کو ہی کبیر نے فون کر کے ہمیں پاکستان آنے کا کہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی پاکستان میں تھے، ساتھ میں انہوں نے ہمیں سفید کپڑے لانے کے لیے کہا تھا، مگر میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور میں حیران بھی تھی کیونکہ اکثر میتوں میں سفید کپڑے پہنے جاتے تھے اور امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہم جب پاکستان پہنچے تو وہاں پہ رات ہو چکی تھی، اور کبیر نے رات کو ہی مجھے کہا تھا کہ صبح تیار رہنا، ہمیں جانا ہے کہیں، لیکن اس کہیں کا مطلب میں نہیں جانتی تھی۔ اس رات میں نے کبیر کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھیں اور انمول کو یکدم آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ کسی حبیب کا نام لے رہے تھے جسے 5 لاکھ کا چیک دینا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو وہ حبیب کو بھی مار ڈالے، اور اس بات نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ میں پوری رات اس بارے میں سوچتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو کبیر کو ایک کال موصول ہوئی۔ فون کی آواز سے میں بھی اٹھ گئی تھی، مگر اس کی نظریں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کبیر بے تاثر لہجے میں سن رہے تھے۔ وہ ویسے ہی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی ویسے ہی لیٹی رہی، اور میں سب کچھ سنتی گئی۔ ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا ہے اس ویٹر نے۔ میں ابھی اسی طرف ہی جا رہا ہوں، اور اس ویٹر کو کہنا کہ میں وہاں سے ملتا ہوا جاؤں گا اس سے۔ اور میں اس وقت ہی مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب مجھے احمد بھائی کے انتقال کا پتہ چلا، مگر کبیر پرسکون تھے، اور میں ان کی اس پرسکون بھرے لہجے پر حیران ہی ہو گئی تھی۔ احمد بھائی سے لاکھ لڑائیاں سہی، آخر تھے تو وہ ان کے بھائی نا، اور ایک بھائی کی موت پر دوسرا بھائی اتنا پرسکون؟ میں ہرگز نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اور جب ہم سب لوگ سعدیہ بھابھی کے طرف جانے لگے تو کبیر نے ایک ہوٹل کے باہر گاڑی روکی۔ انہوں نے کسی کو بلانے کا کہا تھا، اور میں ویسے ہی احمد بھائی کے انتقال کے صدمے میں تھی۔ مگر کچھ پل بعد ایک لڑکا آیا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں حیران اس لڑکے کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کے سینے پر جو نام جگمگا رہا تھا اس نام کو دیکھ کر حیران تھی۔ حبیب اللہ۔ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں یہ کبیر نے نہ کروایا ہو۔ میں اتنے سالوں تک یہ بات اپنے اندر ایک بوجھ کی طرح رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں ویسے بھی سعدیہ بھابھی سے جب بھی بات کرتی ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ ان کے اس حال کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہیں، اور اگر کہیں یہ بات سچ نکلی تو میں کبھی بھی ان سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہ پاؤں گی۔ مگر میں جانتی ہوں تم حقیقت کا پتہ لگا سکتی ہو۔ میں اتنے سالوں تک خاموش رہی کیونکہ مجھے تمہارے بڑے ہونے کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی یہ سب کچھ پتہ لگا سکے۔ تم پاکستان جا رہی ہو، مگر اس حقیقت کا پتہ بھی تمہیں لگانا ہوگا۔ اور انمول کو لگا کہ کسی نے اندھیرے کمرے میں اسے بند کر دیا ہو۔ اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بہت بڑی تھی، اور اس سے بڑی تو یہ بات تھی کہ ان کا قتل ہوا تھا، اور وہ قتل کروانے والا اور کوئی نہیں، ان کا اپنا بھائی کبیر تھا۔ اس نے محبت سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، اپنے لبوں سے لگایا۔ امی آپ بے فکر رہیں، بڑے پاپا کی موت کی حقیقت میں ضرور جان کر رہوں گی۔ اور جو لوگ بڑی امی کو، برہان بھائی کو یہ طعنے دیتے ہیں نا کہ ان کا باپ اور شوہر ایک کمزور انسان تھا جو دنیا سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی، یہ بات میں غلط ثابت کر کے رہوں گی۔ اور جب انمول ایئرپورٹ پہ تھی، وہ سمینہ کو گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں بولنے لگی، امی میں جا رہی ہوں، مگر ساتھ میں حقیقت لاؤں گی۔ آپ کا شک اگر صحیح نکلا
تو میں پھر کبھی کبیر شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ سب بھول گئی تھی، سب کچھ۔ اسے بس حقیقت کا پتہ لگانا تھا، اور وہ حقیقت کا پتہ لگا چکی تھی۔